السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ سب بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، زندگی بھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی شادماں رکھے۔ آئیے میں آپ سب کو آج پھر کلاس 10 کے اندر جو اردو درخشاں ہے اور اس میں جو چیپٹر نمبر 7 اسے پڑھاؤں گا۔ تو چیپٹر نمبر 7 میں ایک مضمون ہے جس کا نام ہے ریا۔ ہم اسی کو پڑھیں گے، اس لیے آپ پورے ویڈیو پر بنے رہیے اور پوری ویڈیو کو واچ کیجئے، محنت سے لگن سے پڑھیے۔ انشاءاللہ میری دعا رہے گی کہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈ میں، اپنے دوستوں میں، جو آپ کے دوست یار ہیں جنہیں اردو درخشاں پڑھنا ہے اور 10th میں اچھے نمبرات لانے ہیں، ان تک آپ شیئر کر دیں اور اسے بھی آپ اس چینل پر جوڑ دیں۔ آپ کو اس کا بدلہ بڑا ہی اچھا ملے گا، یعنی آپ کی زندگی میں بھلا ہوگا، اس لیے آپ اس کو شیئر بھی کریں گے۔ آئیے یہاں سے ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ مضمون ریا، چیپٹر نمبر 7۔ اس مضمون کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے سر سید احمد خان۔ یہ سر سید احمد خان کی بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ آئیے تو ہم سب سے پہلے حالات زندگی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ریا کے نچوڑ کو سمجھنا ہے اور پھر سوالات اور اس کے جواب کیا ہے اسے بھی جاننا ہے۔ تو آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش معزز گھرانے میں ہوئی تھی۔ تعلیم و تربیت ماں کے زیر سایہ میں ہوئی تھی اور ماں کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید احمد خان جو ہے نا، ان کی جو پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی معزز گھرانے میں۔ معزز کہتے ہیں عزت دار گھرانے کو، جس گھر کے اندر تعلیم سے لوگوں کا واسطہ رہا ہو، یعنی کہ شکچھا اور علم سے لوگ زیادہ دلچسپی رکھتے ہو اور ہر طریقے سے، ہر پہلو سے وہ گھرانہ عزت دار ہو، ایسے گھر میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی جو ماں تھی نا، ان کا نام تھا عزیز النساء بیگم، لیکن سر سید احمد خان اپنی ماں کے زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سن عیسوی 1852 میں غازی پور میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے بنائی۔ سن عیسوی 1852 میں۔ اب یہ جو گیپ ہے 17 سے لے کر کے 52 تک کا جو گیپ ہے، یہ حصول تعلیم کی آپ کی زندگی تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بیرون ملک بھی گئے ہیں اور 1852 میں آپ نے غازی پور یو پی میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے بنائی۔ انجمن سائنٹیفک سوسائٹی اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سنگٹھن بنایا، آپ نے ایک تحریک بنائی جس کا نام آپ نے رکھا تھا انجمن سائنٹیفک سوسائٹی۔ آپ کا مدعا کیا تھا یہ سب بنانے کا اور آپ کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد اور مدعا آپ کا یہ تھا کہ جس وقت 1852 میں آپ نے یہ سب کام کیا، اس وقت جو ماحول تھا ہندوستان کا وہ بہت ہی خطرناک ماحول تھا، اور اس معاشرے میں آپ نے لوگوں کو ایک روشن چراغ دیا جسے اندھیرا مٹایا گیا، اور لوگوں کو آپ نے اندھیرے سے نکالنے کا کام کیا، ایک اجالے کی طرف بلایا۔ اسی لیے آپ نے ایک یہ سنگٹھن تیار بھی کیا تھا۔ سن عیسوی 1869 میں انگلستان گئے، واپس آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سن عیسوی 1869 میں آپ جو ہے انگلستان گئے تھے۔ انگلستان جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو جانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ انگلستان اس لیے گئے تھے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنا تھا۔ آپ اعلیٰ قسم کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر آپ نے ایک کتاب لکھا جس کا نام تھا رسالہ تہذیب الاخلاق۔ اس کے معنی ہی آتے ہیں کہ انسان کا کردار، انسان کا کیریکٹر، انسان کی زبان اور رہن سہن کیسا ہو، اخلاق کیسا ہو۔ اسی نام پر آپ نے ایک کتاب لکھ دی، تہذیب الاخلاق۔ اور یہ کتاب ایسی تھی کہ جس کتاب کے اندر سماج، سوسائٹی، معاشرہ، ماحول، اسے کیسے
गंदी चीज़ों से, गंदी जगहों से निकाल कर हम इसे साफ़ सुथरी जगह में ले चले। समाज को सही रास्ता दिखाना, समाज को ये बताना कि गलत क्या है, सही क्या है, ये सब कुछ उस किताब में लिखा गया था, दर्शाया गया था, जिससे समाज को बड़ा फ़ायदा हुआ। इसीलिए आपने इस किताब का नाम ही रख दिया था तहज़ीबुल अखलाक, जिसमें समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन मौजूद थे। इस किताब के अंदर समाज के हवाले से और अदब के हवाले से बहुत सारे मज़मून लिखे गए थे। आपने बड़ी मेहनत से लिखा था, जिससे समाज को बड़ा फ़ायदा भी हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक स्कूल मोहम्मडन इंग्लू कॉलेज 1878 ईस्वी में कायम किया। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जिसका नाम था मोहम्मडन इंग्लू कॉलेज। अभी जिसे आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से जानते हैं ना, दरअसल वो पहले मोहम्मडन इंग्लू कॉलेज था। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम किया था, लेकिन बाद में वही तब्दील होकर यूनिवर्सिटी बन गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1876 ईस्वी में आपको सर का खिताब मिला। 1876 ईस्वी में आपको सर का खिताब मिला। सर का खिताब मिलना मामूली बात नहीं है, ये बड़ी शख्सियत होती है जिसे सर का खिताब मिलता है। सर सैयद अहमद ख़ान को ये बहुत बड़ा खिताब मिला सर का, और ये आपके नाम का एक हिस्सा बन गया, सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, ये सर जो आगे लगाया ना, ये दरअसल खिताब आपको दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी तसानीफ़ आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद बहुत मुअतबर रही। आपने एक किताब ऐसी लिखी, तसानीफ़ कहते हैं मजमुआ को, किताबों को। तो आपकी एक किताब ऐसी थी जिसका नाम था आसारुस सनादीद, और दूसरी किताब ऐसी थी जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद। ये दोनों किताब इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन थी कि बहुत मकबूल हुई, बहुत मुअतबर हुई, और लोगों ने इस किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल भी किया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि उर्दू की नई नस्र की बुनियाद डालने के साथ साथ मुख्तसर मज़मून निगारी भी की है। उर्दू की नई नस्र यानी कि लिखावट जो है ना, एक होता है अफसाना, एक होता है नावल, एक होता है मतलब क्या कहते हैं मज़मून निगारी, एक होता है तनक़ीद निगारी, और एक होता है नस्र। नस्र उसे कहते हैं कि जैसे हम अभी बोलते हैं, हमारी ज़बान जो अभी कह रही है उसी अंदाज़ में लिखा जाए तो उसे हम नस्र कहते हैं। तो इन्होंने उसको ईजाद किया, बुनियाद डाल दी। किसने? सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो ये नस्र लिखते थे, साथ साथ मज़मून निगारी भी करते थे। ये इनके अंदर की टैलेंटी थी, और एक कलाकारी और फ़न ये भी था इनके अंदर कि चंद सफ़हात में काम की बात कह देना आपका बहुत बड़ा फ़न था। सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर वो फ़न था, वो हुनर था कि काम की बातें, यानी जिससे समाज को फ़ायदा हो, सोसाइटी के अंदर माहौल बेहतरीन हो जाए, उन सब को एक ही सफ़े में ऐसे निचोड़ करके लाते थे कि बहुत काम की बातें एक ही सफ़े में हो जाती थी, और लोगों का जो है मतलब उतना वक्त भी बर्बाद नहीं होता था। ये बहुत बड़ा फ़न था सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके नस्र में वही वज़न था जो आपके वक़ार और शख्सियत में थी। आप जब लिखते थे ना नस्र को, या आप किसी भी चीज़ को लिखते थे, कहानी को लिखते हो या मजमून को लिखते हो या नस्र को लिखते हो, तो आप जो भी चीज़ लिखते थे ना, तो उसके अंदर वही वक़ार झलकती थी और वही क्या कहते हैं शख्सियत नज़र आती थी जो आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़ात के साथ थी। मतलब ये कि आपके लिखे हुए अल्फाज इतने मीठे होते थे और इतने बेहतरीन होते थे कि पढ़ने वाला बेझिझक ये कह उठता था कि हमने किसी चीज़ को पढ़ा है और कुछ हासिल किया है, कुछ सीखा है। क्योंकि लिखने का जो अंदाज़ था ना आपका माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत था। आप जो है लफ्ज़ों के समंदर में गोता लगाकर मीठे मीठे लफ्ज़ों को निकालते थे और लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। आपकी शख्सियत जैसी थी वैसा ही आपका मजमून भी हुआ करता था। अब आइए हम बात करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ और आपका मदफन मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। यानी आप 1898 ईस्वी में इंतकाल कर गए और आपको जो दफन किया गया वो मुस्लिम
علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تھا مختصر حالات زندگی سر سید احمد خاں کے۔ یہ سر سید احمد خاں بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت تھی، انہیں سر کا خطاب ملا۔ سر سید احمد خاں کی جو صحبت ہے بڑے بڑے بزرگوں سے ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہاں رائے مشورہ دیتے تھے اور لیتے بھی تھے۔ یہ جو ہے نا محمڈن انگلو اسکول سر سید احمد خاں نے جو قائم کیا، ان کا مشن تھا کہ ہم ہندوستان کے بچوں کو تعلیم دیں، پڑھائیں لکھائیں، تاکہ ہمارا ہندوستان پڑھ لکھ کر آگے بڑھے اور نام کمائے اور اونچا ہو جائے، اور جس گھر میں، جس سماج میں، جس ملک میں تعلیم آتا ہے وہ کبھی غلام نہیں رہتا۔ تو اس وقت ہندوستان غلام تھا، جب شکشا آیا ہندوستان کے اندر اور تعلیم و تربیت آئی تو غلامی کی زنجیر سے آزاد ہونے کا سب سے بڑا ہتھیار یہ علم ہی تھا۔ اسی لیے سر سید احمد خاں نے ہندوستان کے بچوں کو بڑا بنانے کے لیے اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے انہوں نے محمڈن انگلو اسکول قائم کیا تھا، بعد میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ اب آئیے ہم ریا کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ریا کہتے ہیں اس کو جو دکھاوا کیا جائے، یعنی ڈھونگ ڈھراپا کو ہم ریا کہتے ہیں۔ ریا کے لغوی معنی ہی آتے ہیں دکھاوا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو، باطن گندا اور ظاہر نیک۔ آج کے ڈیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیکھنے میں کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سر پہ ٹوپی، کرتا پاجامہ، چہرے پر داڑھی، تو ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی ولی ہوگا، لیکن ہم کبھی اس کے باطن کو نہیں سمجھتے، اس کے دل کے اندر کیا ہے اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، یہ خدا جانتا ہے۔ اسی لیے یہ بتایا گیا کہ ہم جو بھی کام کریں، جیسا بھی کریں، اس میں دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں نا، تو بہت ساری عبادتیں ہماری جو ہے وہ دکھاوے کی ہو جاتی ہیں، فیشنیبل ہو جاتی ہیں، اسے ریا کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں، پیسہ کو پانی کی طرح بہا دینا ہے نا، کسی کی عزت کو اچھال دینا، کسی کو بدنام کر دینا۔ دکھاوا بہت بری چیز ہے، دکھاوا انسان کو گھٹیا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ مضمون جو لکھا گیا ہے انسان کی ذاتی زندگی پر کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ دکھاوا والا بنے یا اللہ والا بنے۔ انسان ظاہری تو کچھ اور ہے اور باطنی کچھ اور ہے۔ انسان ظاہری میں بڑا ہی نیک نظر آتا ہے، چہرے پر نور نظر آتا ہے نا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ بڑا ہی خطرناک انسان ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ہم سب کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اس مضمون کے اندر کچھ باتیں لکھی گئی ہے جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے آپے سے باہر چلا جاتا ہے، اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو دکھاوے کو مات دے کر صرف نیک انسان بنتا ہے۔ دو کیٹیگری کے انسان ہوتے ہیں، ایک دکھاوا کرنے والا اور ایک وہ جو نیکوکار ہے۔ دکھاوا کرنے والا جو ہوتا ہے ان کی جو صفت ہے، ظاہری صفت وہ نیکوں کی ہوتی ہے، مگر باطنی صفت وہ بڑے گندے لوگوں کی ہوتی ہے۔ مگر نیکوکار جو ہے ان کی ظاہری صفت بھی نیک ہے اور باطنی صفت بھی نیک ہے۔ اس میں ایک تیسرا شخص بھی ہوتا ہے جو ان دونوں سے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کسی کی نہیں سنتا، کسی کی نہیں مانتا، اپنے من کی کرتا ہے، اپنے مرضی کی کرتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو دکھاوا نہیں کرتا، بلکہ اپنی شخصیت کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت کو عام کرنے کے لیے یہ نہ نیک ہے اور نہ ریاکار ہے، بلکہ ان دونوں سے ہٹ کر کے تیسرا ایک خطرناک انسان ہے، جسے آپ سمجھا بھی دیں نا تو وہ آپ کی نہیں سمجھے گا، آپ کی نہیں مانے گا، آپ کی نہیں سنے گا۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے نا کہ سنے ہم تمہاری سب بات
लेकिन खूंटा गाड़ेंगे वहीं पर, ये ऐसे लोग होते हैं। तो तीसरा वो शख्स है जो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, अपने मन की करता है, अपने मर्ज़ी की करता है, और उसमें उससे जो बेहतर लगता है, जो अच्छा समझ में आता है वही करता है। उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना ये बेहतर है और यही नेक लोगों का काम है, अच्छे लोगों का काम है, जबकि शरीयत के एतबार से और दुनियावी एतबार से भी वो गलत करते रहता है। लेकिन उसे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। तो एक ये है कि जो रियाकार है, दूसरा वो है जो नेकोकार है, और तीसरा वो है जो इन सब से भी ख़तरनाक है ना। इस मज़मून के अंदर एक नबी का ज़िक्र आया है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से मनाजात करते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे दिल के अंदर अगर कोई रिया है, कोई दिखावा है, उसे निकाल दे। हम रियाकार बनना नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमारी हाज़िरी जब हो आपके सामने तो हमारे गुनाह हमारे सामने आ जाए। इसलिए ऐ अल्लाह, हमारे दिल के अंदर जो कुछ भी है रियाकारी का अंसर, उसे निकाल दे। हम दिखावा करना नहीं चाहते, हम तौबा करते इन सब चीज़ों से, हमें पाक कर दे, हमें नेक कर दे, हमें अच्छा बना दे और रियाकारी से हमें बचा ले। यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ और मनाजात थी। इसी के अंदर कुरान की एक आयत है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, जिसका माने है कि ए नबी आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। इससे क्या मुराद है? अच्छा, इस मज़मून में इस आयत को लिखने की वजह क्या थी? देखिए, तमाम बातों का निचोड़ यहीं पर आता है कि इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कि आपको कहना है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, बस फ़र्क ये है कि मुझ पर वही आती है, कुरान की आयतें आती है, कुरान नुज़ूल होता है, मैं नबी हूँ, है ना। अब ये इसलिए डाला गया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तौर तरीक़े को लाए, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी वैसी ज़िंदगी बनाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऊंचा था, किरदार ऊंचा था, मकाम ऊंचा था, आपकी ज़बान सच्ची थी, आपका चलना बोलना हर काम आपका बड़ा ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत था। आप रियाकार नहीं थे, बल्कि आप अल्लाह वाले थे, आप नबी थे। आपके जैसा कोई नबी न आया न आएगा। आप कोई भी काम करते थे तो अल्लाह के लिए करते थे, ठीक है। तो इस मज़मून में इस आयत का आना ये बताया जा रहा है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाए। नबी ने जो बताया वो काम करे, नबी ने जिस कामों से मना किया, जिस बातों से मना किया, उससे रुक जाए, और जिसको करने की इजाज़त दी उसे करे। नबी का अखलाक बड़ा अच्छा था, तो हर इंसान को चाहिए कि अपने अखलाक को आला बनाए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम रियाकार हैं या नहीं हैं, हम दिखावा करते हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको दुश्मन बनाने होंगे। दोस्त तो वो होते हैं जो आपकी गलती पर भी हाँ में हाँ करेगा, यानी दोस्ती बरकरार रखने के लिए और दोस्ती ज़िंदा करने के लिए कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जहां आप गलत कर रहे होंगे तो वहां रोकेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे बड़ा अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन कर रहे हो। तो दोस्त बहुत ख़तरनाक हथियार है और दुश्मन बहुत बेस्ट दोस्त है, क्योंकि दुश्मन वो होता है जो आपकी गलतियों को और आपकी कमियों को बयान करता है, जिससे आपको पता चलता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर ऐब है, फिर आप उसे सही करते हैं। इसलिए दोस्त हमेशा हाँ में हाँ लगाता है और दुश्मन हमेशा आपकी बुराई बयान करता है। इसीलिए एक आध दुश्मन पैदा ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो ऐब है, जो कमी है, जो कोताही है, वो हमारे सामने आए और हम उसे ठीक करें। देखिए, एक बात और आपको याद रखना होगा, ज़िंदगी के अंदर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक दुश्मन और दूसरा कंपटीशन। कंपटीशन आपको मंजिल तक पहुंचाता है और दुश्मन आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब आप कंपटीशन के मैदान में उतरते हैं तो आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं, और जब दुश्मन आपके पीछे पड़ता है तो आप अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको ये सब जानना है तो आप अपने दुश्मनों से मिलिए, दुश्मनों के दोस्तों
سے ملیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس حد تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے، کیونکہ آپ کی کمیوں کو بیان کرنے والا آپ کا دشمن ہے، آپ کے دوست نہیں ہے۔ آپ کے دوست تو ایسے ہیں کہ جو آپ کی دوستی کو زندہ رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں لگائیں گے، اور آپ جو غلط بھی کر رہے ہوں گے، کسی کو برا بھلا بھی کہیں گے تو دوست کہے گا بہت اچھا کیا ہے۔ اسی لیے اس مضمون نے کہا ہے کہ دوست سے خطرناک ہتھیار کوئی نہیں اور دشمن سے بڑا دوست کوئی نہیں، اسی لیے دوست بھی ضروری ہے اور دشمن بھی ضروری ہے۔ آئیے، یہ مضمون میں نے آپ کو سنا دیا اور اس مضمون کا نچوڑ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ اپنے دماغ سے لکھیں گے، اگر کہیں کوشچن آ جائے کہ ریا پر 5 جملے آپ کو لکھنے ہیں تو آپ اسی طریقے سے لکھ دیں گے۔ اب آئیے ہم اس سوالات کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا بنے گا۔ سب سے پہلے ہے مختصر ترین سوالات۔ نمبر 1، سر سید احمد خاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سر سید احمد خاں کی پیدائش جو ہے 1817 عیسوی میں ہوئی۔ دیکھیے، میں آپ کی بھلائی کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں سوال کا جواب بتاؤں نا تو آپ کاپی قلم لے کر بیٹھے تاکہ آپ کو جواب لکھنا آسان ہو جائے اور آپ اسے لکھ لیں اور یاد کرتے رہیں، یا نہیں تو پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ موبائل میں دیکھتے رہیں اور اسے لکھتے رہیں۔ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سن عیسوی 1817 عیسوی میں۔ سوال نمبر 2 کہ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو آپ کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سوال نمبر 3، سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو سر سید کی وفات جو ہے 1898 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 4، سر سید کا کون سا مضمون آپ کی کتاب میں ہے؟ تو ہماری کتاب میں سر سید احمد خاں کا جو مضمون ہے وہ ریا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مختصر سوالات۔ نمبر 1، سر سید کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ تو سر سید کے حالات زندگی میں نے آپ کو سنایا اور یہاں بورڈ پر بھی ہے، آپ نے اسکرین شاٹ لے بھی لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو آپ پیچھے کر کے اسکرین شاٹ ضرور لے لیجئے۔ سر سید کے بارے میں آپ کو 5 جملے لکھ دینے ہیں، تو یہاں سے آپ اٹھائیں گے اور لکھ دیں گے۔ نمبر 2، درج ذیل الفاظ اس طرح ظاہر کیجئے کہ جنس بھی ظاہر ہو جائے۔ درج ذیل الفاظ، جو یہاں پر لفظ لکھے گئے، الفاظ لکھے گئے ہیں، اس کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس کا جملہ بھی بن جائے اور جنس بھی ظاہر ہو جائے۔ مطلب کون سا لفظ مذکر ہے اور مؤنث ہے، یعنی کون سا لفظ استری لنگ ہے یا پلنگ ہے، اسے بھی ظاہر کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک ہے موتی، کتاب، وقت، قلم اور نام۔ اب اس کا جملہ بھی بنانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی استری لنگ ہے یا پلنگ ہے۔ تو موتی بہت خوبصورت ہے یا موتی بہت چمکیلا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ پلنگ ہے، مطلب کہ مذکر ہے۔ موتی بہت چمکیلی ہے نہیں ہوگا، موتی بہت چمکیلا ہے، یہ جملہ بھی بن گیا اور جنس بھی ظاہر ہو گیا کہ یہ مذکر ہے۔ کتاب، یہ کتاب بہت اچھی ہے، یہ مؤنث ہے یعنی استری لنگ ہے، ٹھیک ہے۔ وقت، وقت بہت خراب چل رہا ہے، یہ مذکر ہے اور جملہ بھی بن گیا۔ قلم، یہ قلم ٹوٹ گئی، یہ استری لنگ ہے یعنی مؤنث ہے۔ نام، ہمارا نام بہت اچھا ہے، یہ مذکر ہے یعنی اس کو ہم پلنگ کہیں گے۔ جملہ بھی بنا اور استری لنگ اور پلنگ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ سوال نمبر 3 کہ مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو میں نے جو مضمون ریا آپ کو سنایا، سمجھایا، بتایا، اسے آپ نے 5 جملے میں لکھنے ہیں۔ تو آپ بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز میں آپ لکھ دیں گے اور کیا کہتے ہیں، جب بھی کوشچن آئے تو آپ بآسانی کے ساتھ لکھ لیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو مضمون ریا کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہے طویل سوالات۔ طویل سوالات اسے کہتے ہیں کہ جس کا جواب تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، سر سید احمد خاں کی ادبی خدمات پر چند جملے لکھیے۔ سر سید احمد خاں کی ادبی خدمات پر چند جملے لکھی، یعنی سر سید احمد خاں کی شخصیت کیسی تھی اور آپ نے کیسی کیسی خدمتیں کی ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے، اسے آپ نے لکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ بتا دینا کہ سر سید احمد خاں جو ہے ایسے معاشرے میں تھے جس معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائی تھی اور کیا کہتے ہیں بے علمی تھی، لیکن سر سید احمد خاں جب علم حاصل کرتے ہیں تو سماج کو سدھارنے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور سماج کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے
کے لیے آپ نے بڑی محنتیں کی، تحریکیں چلائی، سنگٹھن بنایا، اس کے بعد ایک روشن چراغ دیا، وہ اسکول کی شکل میں، پھر بچوں کو آپ نے تعلیم و تربیت دی، پھر ملک ہندوستان کے اندر بھی ایک اجاگر پیدا ہوا۔ آپ 5 جملے میں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ زیر نصاب مضمون کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ زیر نصاب یعنی آپ کی کتاب میں جو مضمون ریا ہے اس کا مرکزی خیال پیش کرنا ہے۔ تو اس ریا میں کسی کا نام نہیں ہے، تو یہ مرکزی خیال کیا ہوگا؟ اب آپ دماغ لگائیے۔ مرکزی خیال پیش کرنا ہے یعنی اپنی ذاتی زندگی کو آپ مرکزی خیال بنائیے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک غلط ہیں، ہم کیسے انسان ہیں، ریا والے ہیں، دکھانے والے ہیں یا اللہ والے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو مرکزی خیال بنا لیجئے۔ اگر پوچھ دے تو آپ 5 جملہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی سوال کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر نمبر 7 مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بڑی محنت سے، لگن سے یاد کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کومنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میرے ساتھ بنے رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر اردو درخشاں بھی پڑھایا جائے گا، اردو روشنی بھی پڑھائی جائے گی، اس کے بعد قواعد بھی پڑھائے جائیں گے اور خط لکھنا سکھایا جائے گا، درخواست لکھنا سکھایا جائے گا، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے وہ سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد اور بھی جو سب کچھ ہے پوچھا جاتا ہے کوشچن میں، ہم وہ سب بھی آپ کو سکھائیں گے، اس لیے آپ کو بنے رہنا ہے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی چیپٹر نمبر 8 کے ساتھ۔ السلام علیکم۔